وقت موجود ہوں پریس کلب اسلام آباد کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جوید ملک صاحب جو صدر کے جو ایک جرنلسٹ پینل ہے, دوسرے پینل سے یہ ہے. تو ہم ان سے بات کریں گے کہ بڑا ایک جمہوری پروسیس چل رہا ہے یہاں پہ. صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں 9 بجے سے ووٹنگ شروع ہے اور ابھی تک کنٹینیو جاری ہے. درمیان میں بریک ہوئی روزہ اور نماز کی, اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی. ان سے پوچھیں گے کہ آج کا جو الیکشن رہا وہ کیسا رہا, اور یہ اپنے گھر کے اندر ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا رہا آج کا دن؟ جی سر. دیکھیے, آج صبح سے لے کے اب تک بلکہ ابھی 1 گھنٹہ پولنگ کے ٹائم کا اضافہ کرنا پڑ گیا کیونکہ لوگ لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں. تو الیکشن پروسیس بہت شاندار رہا اور انتہائی شفاف طریقے سے پولنگ ہوئی. بیسک جو لوگ انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے ان کو آج ناکامی ہوئی ہے. اور چونکہ ہم ایک کمیونٹی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ جو 4 سال پہلے صحافیوں کو نامعلوم قرار دینے کی روش شروع ہوئی تھی وہ روش ہی غلط تھی. یہ ایک گھر ہے. ہم سب لوگ جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ خدمت کے جذبے سے لیتے ہیں. تو اس کے لیے قطعاً یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چند لوگوں کو نکالنے کے لیے پوری لسٹ کو متنازع کر دیں, اور یہ ہر سال ہوتا ہے. تو یہ کہانی نامعلوم صحافیوں سے شروع ہوئی. آئین کا آپ نے مذاق اڑایا. ہم اس دور سے اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ کیونکہ آئین کے بغیر یہ 3 ڈبے ہیں. یہ آئین کے بغیر نیشنل پریس کلب جو ہے وہ ایک آئین کا نام ہے, اور جب تک اس آئین پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک نہ نیشنل پریس کلب صحافیوں کے لیے کوئی بہبود کا اچھا ادارہ ثابت ہو سکے گا. بلکہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی الیکشن جیت جائے اور جو بھی ہار جائے, دونوں گروپوں کو مل کے اپنی استطاعت کے مطابق کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے. اور اس طرح کا ماحول جو اس دفعہ بنایا گیا اور جس طرح شہر کے صحافیوں نے ان کے بائیکاٹ کو اور اس ماحول کو اور یکسر مسترد کر دیا وہ بالکل سامنے ہے. تو فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ چند ڈائلاگ بولنے سے آپ کمیونٹی کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے, آپ کمیونٹی کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو برائے کرم اگر آپ نے واقعتاً آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, آپ لوگوں نے خدمت ہی کرنی ہے, تو یہ سال کے پہلے دن سے شروع ہو جانے چاہیے. آپ کو آخری مہینوں میں آ کے نئے آنے والے ممبران کا رستہ نہیں روکنا چاہیے, کیونکہ 4 سال نامعلوم صحافیوں کا معاملہ چلتا رہا. یہ بار بار اس پہ اعتراضات کرتے تھے. انہوں نے جنرل باڈی کے فیصلوں کو بلڈوز کر دیا کہ ہمارا آپس میں بھی اتفاق رائے نہیں ہو رہا. تو وہ صرف نامعلوم صحافیوں کے ساتھ زیادتی نہیں تھی, وہ ان تمام ایسوسیٹ ممبرز کے ساتھ بھی زیادتی تھی کہ جن کو آپ نے 4 سال جن کا رستہ روکے رکھا. کوئی بھی نہیں چاہتا, یہ ہمارا دوسرا گھر ہے, کہ یہاں پہ کوئی بھی غلط صحافی ممبرشپ حاصل کر سکے. لیکن جب آئین کے اندر اس کا ایک کلیئر طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ جو اس پہ اعتراض کرے گا وہ اس کا ثبوت دے گا, تو آپ اس طریقہ کار پہ چلنے کے بجائے اس کو سیاسی تماشا کیوں بناتے ہیں؟ اب یہ معاملہ عدالتوں میں گیا, یہ ٹکرے مارتے رہے, اور عدالت کے اندر بھی یہ کوئی 5, 10, 15 سے اوپر کی لسٹ نہیں پیش کر سکے کہ جن پہ ان کو اعتراض تھے. تو آیا اگر اس لسٹ میں کوئی 10, 15, 20, 50 لوگ ایسے ہیں بھی کہ جن پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے اندر رہ کے چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ جو پوری کی پوری لسٹ ہے یہ لسٹ مطلب. اچھا سر, ہمیں بتائیں کہ جو آج بائیکاٹ دینا چاہیں گے, آپ بڑے بھائیوں کی حیثیت اختیار کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, بطور آج الیکشن کے بعد میرا خیال ہے کہ سب کو مل بیٹھنا چاہیے. غلطیاں وہاں سے بھی ہوئی ہوں گی, غلطیاں یہاں سے بھی ہوئی ہوں گی. ہم اس کے لیے پل بننے کو تیار ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی آئین کے مطابق چیزیں ان کو درست کیا جائے.
اور ہم سب کو مل کے درست کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح نیشنل پریس کلب کے سامنے آپ آ کے مسلسل جو تماشا کرتے ہیں، اس تماشے سے اس ادارے کی حرمت تو پامال ہوتی ہے، صحافی کی جو شان ہے، صحافی کی جو عزت ہے، اس پہ بھی داغ لگا ہے۔ تو میں تو تمام اپوزیشن کے وہ لوگوں کو کہوں گا کہ وہ آئیں۔ آپ نے ایک سیاسی غلطی کی، آپ کو کاغذات جمع کرانا چاہیے تھے، آپ کو اس سیاست کا اس کا عمل بننا چاہیے تھا، آپ نہیں بنے۔ آپ نے ایک سیاسی غلطی کی، اب آپ اس سیاسی غلطی کو چھپانے کے لیے جتنی بھی طول اڑا لیں، نقصان آپ ہی کا ہو۔ تو وہ ایک بڑی مشہور مثل ہے کہ کسی باورچی سے اگر کھانا خراب ہو جائے تو وہ اس میں مرچیں تیز کر دیتے تاکہ اس کی جتنی خرابی ہے وہ ان تیز مرچوں کے نیچے دب جائے۔ تو یہ ہمیشہ ہر سال یہی کرتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بطور اپوزیشن سال کے آخری مہینے میں ہر ووٹر کا حق ہے کہ ہم نے پچھلا الیکشن لڑا، ہم ہار گئے الیکشن، ہر ووٹر کا حق تھا کہ وہ ہم سے پوچھتا کہ میں نے جو آپ کو ووٹ دیا اس کے بدلے میں آپ نے میری بہبود اور فلاح کے لیے کیا کیا۔ اور یہی سوال جو ہے جو برسر اقتدار گروپ تھا سال کے آخر میں اس سے بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ اس سوال کے بجائے ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک نعرہ بازی شروع ہو جاتی ہے، تھڑے بندی بن جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار میرے خیال میں درست ہے۔